السلام على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد والأهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين عليه السلام. مكان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محرم. یہ سفر، یہ مجلسیں، ان کی عظمت بہت بلند ہے. شاید ہماری مادی نگاہیں ان حقیقتوں کو نہیں پہچان سکتی جو حقیقتیں ان ایام میں، ان مجلسوں میں، ان فرش عزا پر خدا کی طرف سے لطف ہوتا ہے. توجہ کیجئے کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو بہت بڑے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، مراجع تقلید گزرے ہیں، جن کی زندگی بہت سختیوں کے ساتھ گزری. آیت اللہ مرشی نجفی وہ شخصیت ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب برٹش نے اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابیں، جو اہل بیت کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی، مولا علی کا لکھا ہوا قرآن، یا چوتھے امام کا لکھا ہوا قرآن، یہ چوتھے امام کی یا پانچویں امام کی، یہ اماموں کی تحریر جو تھی، وہ برٹش کے پاس جب پیسہ آیا تو برٹش گورنمنٹ نے شیعوں کے درمیان، کیونکہ وہاں غربت تھی اور مشکلیں تھیں اور جنگیں تھیں، تو وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے خریدنا شروع کر دیا. اس زمانے میں آیت اللہ مرشی نجفی ایک شخص ہیں جو شخص واحد ہیں، لیکن ان کا اقدام پوری برٹش گورنمنٹ کے مقابلے پہ اکیلے تنہا کھڑے ہو گئے. انہوں نے برٹش ایک گورنمنٹ خرید رہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی خرید رہی ہے، اس کے سامنے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ توجہ کیجئے کہ انہوں نے دن میں یہ روزہ رکھتے تھے، استجاری روزے جو ہوتے ہیں، دوسروں سے پیسہ لے کے دن میں روزہ رکھتے تھے، اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے استجاری پیسہ لے کے. اور یہ پیسہ خود کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. یہ پورا کا پورا پیسہ کس لیے استعمال کرتے تھے؟ برٹش گورنمنٹ کے مقابلے میں اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کو خریدنے کے لیے. اور اکیلے تنہا انہوں نے، اس زمانے میں ایران کی حکومت نہیں بنی تھی، اکیلے تنہا انہوں نے دنیا میں ایک سب سے بڑی لائبریری اہل بیت کی تحریر کی ہوئی کتابوں کی خود جمع کر لی. خود جس زمانے میں زندہ تھے، ان کے والد، ان کے خود بیٹے بتا رہے تھے کہ جس محلے میں نجف میں رہتے تھے تو کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک طرف سے وہ اتنی مہنگی کتابیں خرید رہے ہیں، دوسری طرف سے خود کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو جب خود کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بتاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں یہ جاتے تھے
اور نجف میں لوگ جب پھل کھا کے پھینک دیتے تھے تو چھلکوں کو جمع کر کے لا کے گھر پہ دھوتے تھے، رات کی تاریکی میں پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے. چھلکوں کو لا کے گھر پہ دھوتے تھے اور وہ چھلکوں کو کھا کے اپنا گزارا کرتے تھے. وہ آیت اللہ مرشی نجفی کہ جس نے اتنا بڑا اقدام کیا، مرجع تقلید تھے، لوگوں کے درمیان کتابیں لکھیں، بہت انہوں نے خدمات کی. آیت اللہ مرشی نجفی جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو تم لا کے کہاں رکھنا، لائبریری میں نہیں، کہا میرے جنازے کو لا کے فرش عزا پر رکھنا اور ممبر کے نیچے رکھ کے ایک مجلس کرانا، امام حسین پر گریہ کرانا، شاید یہ وسیلہ بنے جس کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے. تو وہی چیز جو ہمیں بہت سادی سی لگتی ہے، جن کی الہی نگاہیں ہیں وہ دیکھ پاتی ہیں کہ ان میں عظمت کیا ہے. توجہ کیجئے، ایک بار چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے اور جابر بن عبداللہ انصاری مسجد میں آتے ہیں. امام جابر کو بلاتے ہیں، جابر میرے پاس آؤ. وہ جاتے ہیں امام کے پاس تو امام ان سے پوچھتے ہیں، جابر تم مسجد میں آئے تو تم نے کیا کیا تھا؟ جابر کہتے ہیں مولا میں باہر سے آیا تھا، گرمی بہت تھی، جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو بہت گرمی کی وجہ سے مجھے پیاس لگی. تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایک گلاس پانی لیا اور جب پانی میں نے لیا تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آئی اور میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. صرف میں نے یہ کہا. جابر کو امام سجاد کہتے ہیں، جانتے ہو جابر جب تم نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تو آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوا مسجد نبوی میں کہ میرے سجدہ کرنے کے لیے جگہ باقی نہ رہی. بس یہ ذکر وہ ذکر ہیں جو سبب ہیں فرشتوں کے نزول کے. ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کتنے فرشتے بیٹھے ہوں کیونکہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی. علامہ طباطبائی روز عاشور ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شاگرد ان کا ان کے پاس آیا تو جب شاگرد ان کے پاس آیا رو رہے تھے تو کہا علامہ آپ ادھر ہیں؟ کہاں؟ پھر کیا ہوا؟ توجہ کیجئے کہ علامہ نے ان کو کہا کہ روز عاشور ہے، تم نہیں جانتے ہو؟ روز عاشور وہ دن ہے جو صرف ہم انسان نہیں روتے، کائنات کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی پر روتا ہے. کیونکہ ہم نہیں دیکھ پاتے نا تو ہمیں وہ دنیا کی حقیقتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ ذکر کو عادت اور روٹین سمجھ کے نہ کریں، یہ ذکر کی عظمت سمجھ کے ادا کریں. یہ ذکر بہت عظیم ہے اور جس کو جو کچھ ملا ہے وہ صرف اہل بیت کی اس فرش عزا پر ملا. توجہ کیجئے کہ امام خمینی نے ایران میں انقلاب لایا. 50 سے زیادہ دنیا میں مسلم کنٹریز ہیں، کہیں پہ بھی انقلاب آ سکتا تھا، کہیں نہیں آیا، کہیں پر انقلاب نہیں آیا. آیا ایران میں. امام خمینی سے پوچھا گیا بتاؤ آپ کے پاس کون سا رمز ہے، کون سا ایسا پاسورڈ ہے
کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انقلاب لایا؟ امام خمینی نے کہا کہ ماں ہر چداری میں سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کی برکت کی وجہ سے۔ تو بس ایران کا انقلاب اور سید الشہداء کی عظمت، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں، ایک عطا کرنے والا ہے اور ایک عطا لینے والا ہے۔ حسین نے عطا کی، خمینی نے عطا کو قبول کیا۔ بس توجہ کیجئے، بس اگر ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت امام خمینی کو انقلاب دے سکتی ہے۔ آیت اللہ بہجت، توجہ کیجئے گا، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مستحب عمل ہیں، جتنے بھی مستحب عمل ہیں، ان میں میرے نزدیک سب سے افضل عمل امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ بہجت۔ پھر یہ آگے جا کے کہتے ہیں شاید نماز شب سے بھی زیادہ افضل۔ یہ کون بول رہا ہے؟ وہ شخص بول رہا ہے جس کی پوری زندگی نمازوں میں گزری، جو نمازوں کی نماد ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ یہی غم، یہی فرش عزا۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ اس فرش عزا سے ان لوگوں نے امام خمینی بنا دیا، آیت اللہ بہجت بنا دیا، علامہ طباطبائی بنا دیا، شہید محسن حججی بنا دیا، شہید قاسم سلیمانی بنا دیا۔ اسی فرش عزا پر ہم بھی ہیں، ہم کہاں تک پہنچ پائے؟ کہاں تک پہنچ پائے؟ یہی مصائب وہ بھی سنتے ہیں، یہ مصائب ہم بھی سنتے ہیں، یہی محبت ان کے دل میں بھی ہے، وہی محبت میرے دل میں، یہی اشک وہ بھی بہاتے ہیں، یہی اشک ہم بھی بہاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ ان کمالات کی منزل تک پہنچ گئے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کو ادھر اس میں پرابلم نہیں ہے، دور ہے مائک، دور ہے۔ اس کے اوپر مائک میرے منہ سے نزدیک ہے، اس کے اوپر رکھ دیں اور میرے یا ادھر رکھ دیں، میرے منہ کے نزدیک رکھیں، مائک کو میرے منہ کے نزدیک رکھیں۔ کوئی بات نہیں، نزدیک کریں، نزدیک کریں۔ منہ سے نزدیک رکھیں مائک، ہاں۔ ایک صلوات پھر پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خوب عزیزان گرامی، بنیادی سوال یہ، توجہ کیجئے میری طرف،
بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اسی فرش اعضا سے وہ کمالات حاصل کرتے ہیں اور ہم اسی فرش اعضا سے ان کمالات تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ہمیں ان فرش اعضا کو، اس فرش اعضا کو وسیلہ بنانا ہے وہی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم بھی وہی راستے پہ چلیں جو راستے پہ وہ چلے تھے، اور اسی منزل تک پہنچیں جس منزل تک وہ پہنچے یا وہ مجھے پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ اصل بنیادی چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کیجیے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں، ان سرک ان یکون لک من ثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین فقل متى ما ذکرتہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ توجہ کیجیے گا، یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں اور جرأت کر رہا ہوں یہ مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ قول امام ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم میرے جد کا ذکر سنو، جب بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنو تو تم کیا کہو؟ یا لیتنا کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ جب بھی میرا ذکر سنو تو اس چیز کو کہو، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہو کہ اے کاش میں بھی میدان کربلا میں ہوتا، اور جس طریقے سے شہدائے کربلا نے اپنی جان دی تھی اور یہ فیض عظیم کو حاصل کیا تھا، خدایا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہی فیض کو حاصل کروں، اور میں تیار ہوں اپنی جان کو خدا کی راہ میں، امام حسین کی راہ میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ کہو ہر بات، اگر عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں کہو، خدایا میں بھی امام حسین کی راہ پر قربان ہونا چاہتا ہوں اور وہی فیض عظیم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ امام کہتے ہیں جب کوئی شخص یہ جملہ کہتا ہے، خدا اس کے لیے وہ ثواب لکھتا ہے جو ثواب شہدائے کربلا کا ثواب۔ ممکن ہے خدا کون سا ثواب لکھے گا؟ وہی جو شہدائے کربلا کو ادا کی۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ کیجیے، امام حسین کے لیے رسول نے کہا کہ امام حسین ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ حسین ہدایت کے چراغ صرف روز عاشور تک ہیں یا تا قیامت تک ہیں؟ حسین اگر ہدایت کے چراغ تا قیامت تک ہیں تو اگر حسین اس زمانے میں ایک حر کی ہدایت کر کے اپنے خیمے میں داخل کر سکتے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی لاکھوں حروں کو اپنے خیمے میں داخل کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو بلایا تھا، حر آ گئے، جڑ گئے، خیمے میں آ گئے، سپاہی بن گئے۔ امام حسین نے مجھے اور آپ کو بھی بلایا ہے۔ امام حسین نہ زمان امام حسین کے لیے قید ہے نہ مکان قید ہے۔ توجہ کیجئے کہ جابر بن عبداللہ انصاری بزرگ صحابی ہیں امام کے، کئی اماموں کو جابر نے دیکھا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے تو یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا جائے،
اور لوگ بھول جائیں کہ امام حسین تھے، شہید ہوئے، کیونکہ ممبر اس کے ہاتھ میں تھا. اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ ممبر. پورا میڈیا اس کے ہاتھ میں تھا. اسے لگ رہا تھا اپنے پاور تھا، گورنمنٹ تھی، ملٹری تھی، پولیس تھی، میڈیا تھا، سب اس کے ہاتھ میں تھا. اور یزید نے چاہا کہ امام حسین کے ذکر کو بھلا دیا جائے، حتیٰ لوگوں کے لیے واضح نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، امام حسین شہید ہوئے، قبر کہاں ہے، نشان کہاں ہے، سب مٹا دینا چاہتا. ایسے زمانے میں جابر پہلے صحابی ہیں امام کے، جنہوں نے باب زیارت کو کھولا. پہلے زائر امام حسین علیہ السلام کے کون ہے؟ جابر. کس زمانے میں زیارت کی؟ اس زمانے میں نہیں جہاں پر آپ کو حلبیکم لوگ کہہ کے دعوت دے رہے ہیں، آؤ میں کھانا دوں گا، پانی دوں گا، نہیں. اس زمانے میں زیارت کر رہے ہیں جہاں ممکن ہے زیارت کی وجہ سے قتل کر دیا جائے. توجہ کیجیے، جابر یہاں پر عطیہ کو کہتے ہیں، جو ان کے دوست اور صحابی بھی ہیں. عطیہ تم جانتے ہو کہ ہمیں روز قیامت وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کو ثواب ملا ہے. عطیہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ نہ ہم نے تلواریں کھائیں، نہ ہم نے خون بہایا، ہمیں کیسے وہ ثواب مل سکتا ہے جو شہدائے کربلا کا ثواب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی جس کے اندر رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر دل سے ارادہ کرے کوئی عمل کو انجام دینے کا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ عمل کو انجام نہ دے سکے، تو خدا اس کے لیے وہی ثواب لکھتا ہے جو عمل کرنے والے کا ثواب ہے. بس جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ہمیں وہی ثواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ دل میں وہی تمنا تھی خود کو حسین پر قربان کر دینے کی، لیکن پہنچ نہیں سکے. اگر میں جب زبان سے کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں یا واقعی میرا دل بھی تیار ہے کہ حسین آپ کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان دے دیتا؟ اگر میرا دل اتنا تیار ہے کہ میرے دل میں بھی وہی تمنا ہے جو سعید و حبیب میں تھی، مسلم میں تھی. سعید میں، مسلم میں، حبیب میں جو تمنا تھی، زہیر میں جو تمنا تھی، جو ولایت ان کے دل میں تھی، جو قربان اور ایثاری کا جذبہ ان کے دل میں تھا، اگر میں کہوں یا لیتنی کنت معکم اور وہی جذبے کو میرے دل میں ایجاد کر لوں، تو حسین کہیں گے میرے چاہنے والے زمان اور مکان شرط نہیں ہے، تو وہیں پر رہ کے وہی جذبے کو ایجاد کر، میں تیرے لیے خیمے کے دروازوں کو کھول دوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی نفس کو اتنا تیار کیا ہے کہ میں حسین ابن علی کو کہہ سکوں یا لیتنی کنت معکم؟ کیا وہ زنجیریں جو زنجیروں نے لوگوں کو روک دیا تھا امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، کیا وہ زنجیروں نے میرے پیروں میں بھی زنجیریں نہیں باندھی؟ کیا وہی محبتیں جو لوگوں کو حسین ابن علی تک نہیں پہنچنے دیتی تھیں، کیا وہی محبتیں مجھے وقت کے امام تک پہنچنے سے نہیں روک رہی؟ بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ عطا میں کمی نہیں ہے، اور عطا میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے. کمی کہاں پر ہے؟ اس ظرف میں ہے جو عطا کو حاصل کرے گا. مثال دوں آپ کے لیے واضح کرنے. بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو آپ توجہ کیجئے کہ بارش سے بوندیں فراوان ہوتی ہیں، پورے منطقے میں، پورے علاقے میں بارش ہوتی ہے.
یہ بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس میں ہر انسان اتنا پانی جمع کر سکتا ہے جتنا وہ ظرف لے جائے پانی جمع کرنے کے لیے۔ کسی نے ایک گلاس لے گیا تو ایک گلاس پانی بھر لے گا، کسی نے ایک بالٹی لے گیا تو بالٹی بھر لے گا، کسی نے دیگ لے گیا تو دیگ بھر لے گا۔ کوئی اتنا بڑا گڑھا کر لے کہ وہ ایک پونڈ کی طرح پانی جمع کر لے، تو وہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کتنا اپنے ظرف کو بلند کرے۔ نور حسین وہ عظیم نور ہے کہ جس میں کمی نہیں ہے، بس ہمیں اپنی نفسوں کو پوچھنا ہے کہ ہم کتنا اپنی نفسوں کو تیار کر سکتے ہیں نور حسین سے فائدہ لینے کے لیے۔ اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا ہر ایک حر کی رہنما کربلا کربلا حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا ہر ایک حر کی رہنما کربلا کربلا محمد وال محمد سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ آیت اللہ بہجت کہتے کہ لوگ کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں پڑھتے۔ میں جو بات آپ کے سامنے ابھی تک پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسی کا تسلسل ہے کہ یہ ممکن ہے کہ میں اس زمانے میں رہتے ہوئے، زمانے غیبت میں رہتے ہوئے، کربلا سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی امام علیہ السلام کا سپاہی بن سکتا ہوں۔ یہ ممکن ہے۔ اس امکان کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ مجھے وہ شرائط کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ ایک آگ ہے، آگ میں جلانے کی قوت ہے نا، آگ میں جلانے کی قوت ہے۔ مثال کے طور پر یہ آگ عشق حسین ہے، اس میں بڑی قوت و قدرت ہے جلانے کی۔ لیکن اگر ایک لکڑی ہو جو بہت گیلی ہو، لکڑی بہت گیلی ہو اور وہ اسی آگ میں ڈال دی جائے تو آگ تو ہے جلانے کے لیے، لکڑی میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ جل جائے۔ ہمیں ان گناہوں کو جو ہمارے لیے اڑچن بن رہے ہیں خود کو حسین پر قربان کرنے کے لیے پہلے اسے دور کرنا ہوگا، تب حسین ابن علی تک پہنچ پائیں گے۔ وہاں کمی نہیں ہے، یہاں کمی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں ایجاد کریں، ہر ایک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ میں مولانا ہوں تو ضروری ہے میرے دل میں زیادہ ہو؟ نہیں، ایک انسان بیچارہ غریب ہے، بہت کم علم رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ممکن ہے مجھ سے بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص غریب تھا، وہ چرواہا تھا۔ وہ جب چرواہا تھا، ایک عالم دین وہاں سے گزر رہے تھے، تو عالم دین کو اس شخص نے دیکھا، سلام کیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہے ہو۔ کہتے کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ پھر یہ چرواہا پوچھتا ہے، بتاؤ کیا آپ زیارت پڑھتے ہو؟ تو امام کو ہم لوگ جب سلام بھیجتے ہیں تو آپ کا جواب آتا ہے؟ آپ سلام بھیجتے ہو تو جواب آتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کیوں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو زیارت کے لیے وہاں تک نہیں جاتا ہوں، یہیں سے میں سلام بھیجتا ہوں، مجھے ہر بار جواب آتا ہے۔ چرواہا ہے، فقہ و رسول کی کتاب نہیں پڑھی اس نے، لیکن اس کا دل حسین سے جڑا ہوا ہے۔
فقہ اصول کی اہمیت ہے، میں اس کی وہ نہیں کر رہا، لیکن ممکن ہے کہ ایک انسان بہت دور رہے لیکن اس کا دل حسین سے بہت قریب رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت قریب کربلا میں بیٹھا ہو لیکن دل اس کا پراپرٹی اور بزنس میں لگا ہو۔ دونوں ممکن ہیں۔ یہ شخص کھڑا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، وہاں سے جواب آتا ہے۔ کیوں؟ توجہ کیجیے، ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین زندہ ہے۔ یہ مجلس کا نقطہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اذن قبول میں ہم پڑھتے ہیں یسمعون کلامی یردون سلامی و یرون مقامی۔ آپ لوگ وہ لوگ ہیں، کون ہیں وہ لوگ ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں آپ ہماری آواز کو سنتے ہو۔ اور جب میں آپ کو سلام بھیجتا ہوں تو میرے نفس کی حالت اور میرے مقام کو آپ دیکھتے ہو۔ کبھی میں نے ایسی زیارت پڑھی کہ جس میں میری توجہ ایسی ہو کہ امام زندہ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں امام میری بات سنے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ میں گمت اور ایک زری کی طرف صرف زیارت نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک زندہ امام کی طرف زیارت پڑھ رہا ہوں، وہ جو مجھے دیکھ سکتا ہے، وہ جو میرے کلام کو سن سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کیوں امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے، کیوں تسبیح نہیں کرتے، کیوں زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں حدیث ہے امام کی کہ نہیں جانتے کہ امام حسین کی زیارت پڑھنا ایسے ہے جیسے خدا کو عرش پر، خدا کی آپ نے عرش پہ زیارت کی ہو۔ امام حسین کی زیارت کرنا ایسا ہے۔ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں عزیزان گرامی عظیم زیارت ہے۔ زیارت عاشورہ حقیقت میں کیا ہے؟ حدیث قدسی، خدا نے زیارت عاشورہ جبرائیل کے ذریعے سے اماموں تک پہنچایا ہے، پورا تسلسل خدا تک جاتا ہے، ذکر اللہ کا ہے زیارت عاشورہ۔ قاضی طباطبائی جو امام خمینی کے استاد، آیت اللہ بہجت کے استاد، جتنے بھی عرفاء ہیں سب کی پچھلے 100-150 سال میں روٹس کس کی طرف جاتی ہے؟ 100 سال میں قاضی طباطبائی کی طرف۔ نجف جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ ضرور جائیے گا زیارت کے لیے، بہت بزرگ شخصیت۔ قاضی طباطبائی جو امام خمینی اور علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت اور ان بڑے بڑے بزرگان کے جو ہیں استاد ہیں، جب وہ اس دنیا سے گزرے تو ان کے بیٹے کے یا شاگرد کے خواب میں آئے تو پوچھا کہ بتاؤ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل ہے کہ تم اگر کرتے دنیا میں پلٹ آتے تو تم زیادہ کرتے؟ قاضی طباطبائی وہ شخصیت ہیں کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو جس گھر میں ہوتے تھے وہاں کے در اور دیوار جواب میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ معصوم نہیں، معصوم کا درجہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ وہ قاضی طباطبائی، وہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں موقع ملے تو میں پلٹ کے آؤں، جو زیارت عاشورہ میں دن میں ایک بار پڑھتا تھا، میری تمنا ہے کہ میں کاش اسے زیادہ پڑھتا تو اس کا اثر مجھے اس دنیا میں پتہ چلتا کہ کتنا اثر تھا۔ زیارت عاشورہ وہ ذکر ہے جس کی طرف پڑھیں گے، لیکن عزیزان گرامی کلن تمام مستحب عمل میں کوشش کریں حب سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عادت سے نہ پڑھیں۔ اگر آج دل کم کر رہا ہے پڑھنے کا تو کم پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ ضروری نہیں کوانٹٹی زیادہ ہو، لیکن دل جوڑنا چاہیے مستحب عمل کے اندر۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں
کہ روایت ہمارے وہاں ہے جس میں روایت میں یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت جب وہ اٹھے گا تو وہ ایسا اٹھے گا جیسا اس کے جسم کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ کس کا خون؟ کس کا خون؟ شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا۔ یعنی ایسا ہے جیسے کہ اس نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی ہے اور شہدائے کربلا کا خون اڑ کے اسے اس کے بدن پر لگا۔ عزیزانی گرامی، آیت اللہ بہجت ائمہ ہمیں چیز کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو اگر تم نے اپنے آپ کو ویسا تیار کیا جیسا ہم چاہتے ہیں تو تم آج بھی وہی شہدائے کربلا کی راہ پہ چلتے ہوئے آج بھی تم خیمے حسینی تک پہنچ سکتے ہو، آج بھی خیمے حسینی تک پہنچ سکتے ہو۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزانی گرامی توجہ کیجئے، آج انشاءاللہ زیادہ نہیں پڑھوں گا، کل سے انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے خدمت میں رہوں گا۔ ہمیں کربلا والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف دو کیٹیگری کے لوگ تھے، چاہنے والے اور دشمن، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ کربلا میں کئی کیٹیگریز تھیں۔ ایک کیٹیگری وہ تھی جنہوں نے امام کی نصرت کر سکے، جو لوگ امام کی نصرت، امام کی مدد، امام کی ہمراہی، امام کی راہ میں قربانی، امام کے خیمے تک پہنچ سکے، یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ فوز عظیم کی کیٹیگری ہے کہ امام کے ناصر و مددگار۔ اب جب ہم انہیں امام حسین، اہل بیت اور ان کو الگ کر دیں، اب بہت ساری کیٹیگری بچ جاتی ہے۔ ایک کیٹیگری ان کے دشمن کی تھی جو ظالمین تھے، بنی امیہ ہیں اور دیگر ظالمین، خدا کی لعنت ان پر۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ دشمنوں کی۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری کیٹیگری ایسی ہے جن میں سے کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن نصرت نہیں کر پائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہیں امام حسین ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہو یا عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے نماز پڑھنی ہو، انہیں اپنی نماز پڑھنی ہو، لا تعلق لوگ تھے۔ کچھ ایسے تھے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن آخری لمحے پر آ کر پھسل گئے۔ میں نے خود کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں نے خود کو اپنے آپ کو کون سے کیٹیگری میں آج تک پایا ہے؟ ان لوگوں میں جو فوز عظیم تک پہنچ گئے، جو امام حسین کے خیمے تک پہنچ گئے، جو ناصر و یاور و مددگار بن گئے، یا ان لوگوں پر جن کو ہم یہ کہیں گے کہ نصرت نہیں کر سکے؟ آپ مجھے بتائیں، جو لوگ نصرت نہیں کر سکے وہ کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے؟ بتائیں نصرت نہیں کر سکتے وہ لوگ کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے نا؟ اب میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں نصرت کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں؟
میں امام کا ناصر و مددگار بن پا رہا ہوں یا نہیں بن پا رہا ہوں؟ اگر میں امام کا ناصر و مددگار نہیں بن پا رہا ہوں، وہ بھی مددگار نہیں بن پا رہے تھے، وہ کامیاب نہیں تھے، تو میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ ہمیں کس کیٹیگری میں پہنچنا ہے؟ ہمیں اس کیٹیگری میں پہنچنا ہے جو امام کے ناصر و مددگار تھے۔ ہم لوگوں کے اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اہل بیت کی اور اصحاب کی، تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں۔ یہ کہتے ہیں نا، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جہاں وہاں۔ دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں، جنت کی بات آتی ہے تو وہ جہاں ہم وہاں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ راستے الگ ہوں لیکن منزل ایک ہو؟ عزیزان گرامی، اہل بیت پر بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے یہ کہیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ ظلم ہے اہل بیت، کیونکہ وہ مصباح الہدی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ چراغ ہدایت، چراغ ہدایت ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں ہدایت نہیں لینی ہے ان سے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم ان کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ خود امام کہتے ہیں ہم ان کے درجے پہ کبھی بھی نہیں۔ ہم کیا، آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں، آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں لوگ مجھے اہل بیت سے ملانا چاہتے ہیں، اشتباہ کرتے ہیں۔ ان کے پیروں کی نکلی ہوئی خاک جہاں سے وہ گزرتے ہیں، وہ خاک وہ ذرات کے برابر بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ جس زمین پر وہ چلتے ہیں وہ خاک و ذرات کے برابر بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہماری اوقات کہاں ان کے؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے کرم سے ہمیں غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں اور بنا کے اپنے پاس بلا لیں۔ یہ ان کا کرم ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن توجہ کریں کہ ہم زمان غیبت میں ایک امام ہمارا منتظر ہے۔ وہ امام ہمیں بلاتا رہے، ہم اندیکھا کرتے رہیں، وہی دنیا میں مشغول رہیں، اور وہی امام ہماری وجہ سے تنہا رہے، اور ہم امام کے یاور و ناصر و مددگار نہیں بن سکے، تو کربلا سے سیکھا کیا ہم نے؟ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ عزیزان گرامی، بس کربلا میں کئی کیٹیگریز تھیں۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، صرف مقدمتاً بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے چیزوں کو۔ جب ہم صلوات شعبانیہ پڑھتے ہیں تو صلوات شعبانیہ میں صلوات کی بنیاد کے اوپر وہ صلوات، کئی صلوات ہیں اس میں، اس کے اندر اماموں نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کون ہوں گے اور ہمارے ساتھ کون نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ہم زیارت شعبانیہ جس کی بہت تاکید ہے کہ ماہ شعبان میں یہ زیارت پڑھی جائے، خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ بہت تاکید کرتے ہیں کہ صلوات شعبانیہ کو نماز ظہرین کے بعد شعبان میں ضرور پڑھیے۔ چھوٹی سی زیارت، چھوٹی سی دعا، چل 5 منٹ لگے آپ کو، میکزیمم 5 سے 8 منٹ، بہت زیادہ لگے۔ اس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اس کے بعد کہتے ہیں الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، کہتے ہیں اہل بیت وہ کشتی ہے
جو سخت ترین طوفان بھی آ جائیں تو سخت ترین طوفان میں بالکل ثابت پانی پر چلتی رہتی ہے. پانی کتنا تیز ہو. عزیزان گرامی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنی زندگی میں مشکل کو پایا ہوگا، آپ نے حسین کو یاد کیا ہوگا، فاطمہ زہرا کو یاد کیا ہوگا، اور اس سخت ترین حالات میں یہی محبت نے آپ کو نجات دی ہوگی. اس میں مجھے شک نہیں ہے. آپ خود اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو خود آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ وہ کشتی ہیں جو جتنے حالات سخت ہو جائیں یہ کشتی نجات ہمیشہ رہے گی. سخت حالات میں یہ کشتی، سخت حالات میں دشمن کے سامنے جھک جانا کشتی نہیں ہے، اہل بیت کی راہ پر باقی رہنا کشتی. توجہ کیجئے. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں یامن من رکبہا. امام کہتے ہیں وہ بچ گیا کون؟ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا. وہ بچ گیا جو اس کشتی پر سوار ہو گیا. یغرق من ترکہا. اور وہ ڈوب گیا جو اس کشتی پر سوار نہیں. بس دو کیٹیگری ہو، وہ لوگ جو کشتی پہ سوار ہوں گے اور وہ لوگ جو کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے. اچھا، جو کشتی پہ سوار نہیں ہوگا باہر بیٹھے بیٹھے سوچے گا یا اللہ میرا دل بہت تھا کشتی پہ سوار ہونا، مجھے بھی کشتی پہ سوار ہونا چاہیے. یہ کشتی پہ سوار ہو جائے گا، بچ جائے گا. یہ تمنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ تمنا کو ارادے میں تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. توجہ کیجئے. پھر امام کہتے ہیں المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاہق. توجہ کیجئے. امام کہتے ہیں وہ کیٹیگری جو متقدم ہے، جو آگے بڑھ گئی امام سے اور اہل بیت سے، وہ ڈوب جائے گی. اور جو متاخر ہے، جو پیچھے رہ جائے، وہ بھی ڈوب جائے گی، وہ بھی زاہق ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی. بس اگر کچھ لوگ اہل بیت نے جو لائنز بنائی ہیں اس کے آگے نکل گئے، اہل بیت کہتے ہیں یہ بھی ڈوب جائے گی. اہل بیت کے ساتھ نہیں ہو سکے، یہ بھی ڈوب جائیں گے. واضح کر دو. سب سے پہلے وہ لوگ جو اہل بیت سے آگے نکل گئے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو حق مولا علی کی ولایت کا تھا، لیکن ان لوگوں نے خلافت پر آ کر بیٹھ گئے. وہ لوگ تھے حق غصب کیا، اہل بیت کے حق سے وہ لائن سے آگے بڑھ گئے. وہ لوگ جو تاریخ میں تھے اہل بیت کا ساتھ دے سکتے تھے لیکن ساتھ نہیں دیا. کس کیٹیگری پہ، کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اہل بیت جو سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے، امام ہیں، امام علی ہیں، اور امام علی علیہ السلام بہت بہادر ہیں، بہت شجاع ہیں، بہت لڑائی کی، انہوں نے بہت دین کے لیے قربانی دی، مولا علی نے ان کی بہت فضیلتیں بیان کی، لیکن میں بھی تو جنگ میں تھا، میری بھی تو کوئی ویلیو ہے، میری بھی فکر ہے، میں بھی امپورٹنٹ ہوں. یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علی ہیں لیکن میں بھی تو کچھ ہوں. یعنی اپنے آپ کو علی علیہ السلام سے اور اہل بیت سے آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. میں مجلسوں میں طنز نہیں کرتا کسی کو، اور مجھے پسند نہیں ہے طنز کرنا، چاہے وہ ہمارے مومن بھائی ہوں یا غیر ہوں. حق بیان کرنا ہے لیکن کسی کو طنز اور طعنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مجلس میں واہ واہ ہوتی ہے. میں ڈر ابھی واہ واہ ہوگی، اس کے لیے میں پہلے سے ہی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ریلیکس رہ کے سنتے رہیں انشاءاللہ. توجہ کیجئے. وہی کیٹیگری
جو اس زمانے میں مولا علی کے لیے تھی یا ائمہ کے لیے تھی، آج زمانے غیبت میں مرجع تقلید اور ولی فقی کے لیے بھی یہی لائن ہے۔ وہ لوگ جو یہ خط، جو یہ لائن یہ بناتے ہیں، ان سے اگر آگے بڑھ جائیں گے تو وہ وہی لوگ ہیں جو آگے بڑھنے کی وجہ سے غرق ہو جائیں گے۔ میں انشاءاللہ مفصل اس کو، وقت تیزی سے جا رہا ہے، مفصل میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو بس ایک کیٹیگری ان کی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ہمیشہ لائنز کے آگے چلنا چاہتے ہیں، انہیں وہ امام چاہیے جو ان کی فکر کے مطابق سب چیزوں کو اوکے بولتے رہے، انہیں وہ مرجع تقلید چاہیے جو تمام ان کی بنائی ہوئی رسموں کو اوکے بولتا رہے۔ ایسا نہیں کرنا، توجہ کی آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں آپ آرام سے انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنے لیے سنیں، کسی اور کے لیے نہیں سنیں۔ میں اپنے لیے پڑھوں، آپ اپنے لیے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی اور کی طرف اشارے کی طرف ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی نفسوں کی طرف توجہ کریں۔ ہماری مشکلوں میں سے مشکل یہ ہے کہ ہم مجلسوں کا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ مجلسوں میں جب بھی کوئی برائی کی بات ہوتی ہے تو میں بازو میں دیکھتا ہوں۔ مولانا نے اس کے لیے پڑھے، عبدال بھائی کے لیے، اور جب بھی کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو میں اپنے اندر ڈھونڈتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں۔ تو اس لیے کوئی نصیحت کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نصیحت میرے لیے مولانا نے کی نہیں، اور جو اچھائی بیان کی وہ مجھے لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے پہ آلریڈی میرے اندر وہ موجود ہے۔ تو میں سیکھوں گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو۔ شیطان کے حربوں میں سے ہے کہ میں مجلس میں اپنے لیے نہیں سنوں، کسی اور کے لیے سنوں، کسی اور کو سنانے کے لیے، کسی اور کو بتانے کے لیے۔ ہم لوگ اپنے لیے سنیں، ہر انسان جو ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میں ہمیشہ تقلید نے جو باؤنڈری بنائی ہے، ولی فقی نے جو باؤنڈری بنائی ہے، اس کے اندر رہتا ہوں یا باہر جاتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نامحرم سے نہ ملو، وہ کہتے ہیں نامحرم سے چیٹنگ نہ کرو، وہ کہتے ہیں حرام ویڈیوز نہ دیکھو، وہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، وہ کہتے ہیں محنت کرو، آلسی نہ بنو، وہ کہتے ہیں اپنے دن کو منظم کرو، وہ کہتے ہیں سونے اور اٹھنے کا ٹائم معین کرو، خاندان کے ساتھ نیکیاں کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرو، رشتہ داروں سے رشتے ترک نہ کرو، بیوی سے محبت سے پیش آؤ، بچوں سے رحمت سے پیش آؤ۔ یہ سب لائنز ہم فالو کرتے ہیں، اس لائنز کو تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی طرف توجہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ چیز مجلسوں سے حاصل کریں۔ بس ایک چیز، مارق وہ لوگ ہیں، مارقین وہ لوگ ہیں جو لوگ باؤنڈریز سے آگے نکل گئے۔ طلحہ اور زبیر وہ کیٹیگری ہیں تاریخ میں کہ ایک زمانے میں یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے کے اندر مولا علی کے سب سے کانفیڈینشیل لوگوں میں سے ایک کانفیڈینشیل لوگ تھے، سب سے کانفیڈینشیل لوگوں میں سے۔ مولا علی پر جب حملہ ہوتا ہے سب سے پہلے دفاع کرنے میں، تلوار نکالنے میں ان لوگ آگے ہوتے ہیں، لیکن جب تک یہ لگتا ہے کہ علی کے پاس گورنرشپ مل جائے گی، جب تک علی کے ساتھ تھے، وگرنہ علی سے آگے نکل گئے۔ بس ایک کیٹیگری جو ڈوب جائیں گے ان کی کون ہے؟ وہ یہ ہے جو لوگ اہل بیت نے جو لائن بنائی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کل میں ایک جگہ گیا تھا، دوبارہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہاں مجھ سے سوال کر رہے تھے کچھ مومنین، کہہ رہے تھے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی کے فتووں میں فرق ہوگا تو کیا کرنا چاہیے مولانا؟ میں نے کہا بتاؤ کتنے فتووں میں فرق ہے، کتنے فتووں میں فرق ہے بتاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں باقی فتووں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ایک فتوے میں تم کو انٹرسٹ ہے، صرف ایک فتوے میں تم کو انٹرسٹ ہے، جس فتوے کے جواب کے تحت تم ہدایت کے لیے نہیں آئے ہو، اختلاف کے لیے آئے ہو۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے۔ اختلاف کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہدایت پانی ہے۔
یہ لوگ وہ لوگ ہیں عزیزان گرامی، توجہ کیجیے، انہوں نے اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر اپنی رسم کے مطابق شریعت کو تلاش کرتے ہیں۔ پہلے رسم طے کر لی، اب شریعت کو تلاش کرتے ہیں جو رسم کو میچ کرے، جبکہ ہونا برعکس چاہیے۔ ہمارے لیے شریعت معین ہونی چاہیے اور ہمیں ان رسموں کو کرنی چاہیے جو شریعت کے حدود کے اندر آتی ہیں۔ بالکل واضح سی بات ہے عزیزان گرامی۔ بس ہمیں وہ لائنز جو اہل بیت نے بنائی ہیں، اب میں جاہل آدمی ہوں، میں نے 50 سال پڑھائی تو نہیں کی ہے، میں مجتہد تو نہیں ہوں، مرجع تقلید تو نہیں ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ اہل بیت نے کیا لائنز بنائی ہیں؟ تو مجھے ضرورت ہے ایک مرجع تقلید کی، ایک ولی فقیہ کی، جو مجھے بتائے کہ بھائی اہل بیت نے زمانے غیبت میں تمہارے لیے کیا لائنز بنائی ہیں، ہے نا؟ وہ بتائیں گے ہمیں کہ کیا لائنز بنائی ہیں، اور ان لائنز پہ بس مجھے اس لائن سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے، تو ہمیشہ توجہ کیجئے گا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ لائن جو اہل بیت نے اور زمانے غیبت میں مرجع تقلید اور ولی فقیہ بناتے ہیں، میں اس لائن کے اندر ہوں، کہیں کراس تو نہیں کر رہا ہوں۔ ہم جب تہران جاتے ہیں زیارت کے لیے، شاہ عبد الحسنی کی زیارت کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، توجہ کیجئے گا خصوصاً جوان، کہ وہ شخصیت ہیں کہ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، کہتا امام اس سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ کہتا خراسان سے یا رے سے۔ تو امام کہتے ہیں کہ تم اتنا دور سفر کر کے کیوں آئے ہو؟ وہاں پر ہمارا نمائندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ وہی جواب دے گا جو ہم جواب دیں گے۔ امام اس سے کہہ رہے ہیں اتنا دور مت آؤ، میرے مکان کی مشکل نہیں ہوگی، زمان کی مشکل نہیں ہوگی، نظام اگر فالو کرو گے تو ہدایت پاتے رہو گے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، یہی شاہ عبد الحسنی جو ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ امام کے پاس جاتے ہیں اور اپنے زانو ادب سے امام کے سامنے بیٹھتے ہیں اور امام کو کہتے ہیں کہ امام، میں اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے عقیدے کو چیک کرو کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا غلط۔ کون ہے یہ؟ وہ ہیں جن کو امام بول رہے ہیں کہ یہ جو فتویٰ دیں گے، یہ جو حکم دیں گے ویسے ہی جیسا میں دوں گا۔ وہ بھی امام کے سامنے آ کے چیک کرانا چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ جو آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم نے پہلے سے عقیدہ بنا دیا ہے اور مولانا کو چیک کرتے ہیں کہ میرا مولانا اس عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ مولانا مجلس پڑھتے رہتے ہیں، میں ایک باکس بنا کے اس مولانا کو ڈالتا رہتا ہوں، یہ میرا والا ہے، یہ بات پڑھا تو میرا والا ہے، یہ بات نہیں پڑھا تو میرا والا نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ بات پڑھ دی شاید میرا والا ہے۔ بیچارہ وہ مجلس 5 مجلس ختم ہوتے ہوتے ڈیسائیڈ ہی کرتا رہتا ہے مولانا میرا والا۔ تمہیں مولانا کس کا والا ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے، تمہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم اہل بیت والے ہو یا نہیں ہو۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، بس ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم نے پہلے سے سب ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ اگر ہم نے سب پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ایک میں چیز یاد آ گئی آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یہ مجھے کسی نے سنایا تھا، سنا دیتا ہوں۔ ایک مولانا ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، تو مولانا نے کہا، سب پبلک سے پوچھا، جو مومنین بیٹھے تھے ان سے پوچھا، تم اللہ کو جانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا تم رسول کو جانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا امام علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بی بی فاطمہ کو جانتے ہو؟ پبلک نے کہا ہاں۔ ایسے سب اماموں کا انہوں نے نام لیا، آخری امام تک پہنچے، کہا سب کو جانتے ہو؟ کہا۔ تو مولانا نے بولے جب سب کو جانتے ہو تو سب کو حصے بانٹ دو، سب کو ایک حصہ دے دو، میرے کو 2 حصہ دے دو، چلو گھر پہ جاتے ہیں۔
جب سب کو اور سب کچھ جانتے ہو تو ادھر آئے کیوں ہو؟ ہم اگر سب کچھ جان کے اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمیں سب آتا ہے تو مجلس میں ہم الگ ایٹیٹیوڈ سے بیٹھیں گے، اور اگر ہمیں لگتا ہے مجلس میں ہم سیکھنے آئے ہیں تو ہم الگ ایٹیٹیوڈ سے بیٹھیں گے۔ بس پہلی کیٹیگری جو لوگ نہیں کشتی میں سوار ہوں گے وہ کون ہیں؟ وہ جو آگے نکل جائیں گے اور ہمیشہ ڈرتے رہیں، خدا سے توبہ طلب کرتے رہیں۔ اب کبھی اپنے آپ کو میں مولانا ہوں کبھی مجھے یہ نہیں لگے، کیونکہ یہی چیز میری لوگ کلپ دیکھتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو سر پہ نہ چڑھائیں، پھگا ہم لوگ بن جاتے ہیں، پھگا ہوتا ہے نا غبارہ، ایسے اندر سے خالی ہوتے ہیں اوپر سے بڑھ۔ چھوٹے سے طالب علم میں چھوٹے سے طالب علم رہنے کا توجہ کیجئے۔ وہ لوگ جو لائن سے آگے بڑھ جائیں، ایسی ہونے لگتا ہے نا، میں سٹارٹ میں مجھے لگتا ہے میری مجلسیں اچھی ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، مولانا آپ کی طرح تو مجلس کوئی پڑھتا ہی نہیں، واہ 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 واہ، ارے آپ کرنے لگ، پھر مجھے لگنے لگتا ہے کہ یار میری بھی کوئی ویلیو ہے، میری بھی کوئی ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے آیت اللہ خامنہ ہی بولتے ہوں گے، آیت اللہ سیستانی بولتے ہوں گے، ان کی ویو ہے، یہ میری ویو ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں کہ میں لائن کے اندر ہوں یا لائن کے باہر ہوں۔ ہمیشہ ہر انسان، میرے لیے الگ خود شیطان نے چالیں بنائی ہیں، فتنے بنائے ہیں، آپ کے لیے الگ ہیں۔ ہم سب کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ دوسری کیٹیگری ان کی ہے، امام کہتے ہیں وہ لوگ جو لوگ پیچھے رہ گئے، مولانا ہم کیسے عمل کریں، وہ تو ایسے تھے ہم تو ایسے ہیں۔ خوب توجہ کیجئے، آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک جوان ہوں، میں کیا کروں؟ کہا دو چیز کروں، دو چیز۔ کیا؟ واجبات کو عمل کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ واجبات پر عمل کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ آیت اللہ بہجت نے کہا نماز اول وقت پر پڑھو، توجہ سے پڑھو۔ توجہ کیجئے، کہتے ہیں آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان نماز پڑھے، اول وقت پڑھے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اندر روحانی ترقی نہیں پائے، وہ میرے منہ پہ آ کے تھوک سکتا ہے۔ چیلنج۔ آیت اللہ خامنہ جوانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ میں مفصل پڑھوں گا اس کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ دین بہت ڈیفیکلٹ ہے، دین بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ کس نے کہا دین ڈیفیکلٹ ہے؟ دین ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ ہمارے روایتیں ہیں کہ دین کو خدا نے، رسول کے دین کو سب سے آسان بنا کے دیا۔ پرانے زمانے میں جو چیزیں واجبات تھیں اس کو مستحب قرار دے دیا، جو دیگر انبیاء کے ٹائم پہ سختیاں تھیں اس کو آسان کر دیا۔ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو بہاؤ اور جنت چلے جاؤ۔ لیکن بے شرط ہے وہ شروط ہے، شرط ہے اس کے اندر، لیکن آسان ہے۔ وہ ایک جوان کے لیے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ دین کو آسانی سے اگر اس نے نفس کو تیار کیا تو کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ دین بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بہانہ بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ پس عزیزان گرامی، اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے کشتی میں تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کسی طریقے سے یہ ہے کہ ہم پیچھے بھی رہ جائیں گے تو بھی بچ جائیں گے، پیچھے رہیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ بس ہمیں تیسری کیٹیگری کی طرف جانا ہے۔ آج کی آخری بات انشاءاللہ وہ کیا ہے؟ وہ امام کہتے ہیں اللازم لہم لاحق۔ امام کہتے ہیں بچے گا کون؟ جو لازم ہوگا، لازم و ملزوم، جو امام سے جڑ جائے، جو کشتی میں چلا جائے۔ توجہ کیجیے گا، اہل بیت کا اور ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام کہہ رہے ہیں یہاں پہ لازم و ملزوم کا ہونا چاہیے۔ لازم و ملزوم یعنی کیا؟ مثال کے طور پر یہ ہمارے بھائی بیٹھے، کیا نام آپ کا؟ نواز بھائی۔ نواز بھائی ادھر بیٹھے ہیں، میں نے نواز بھائی کو کہا کہ مجھے پانی دے، تو
تو نواز بھائی نے گلاس اٹھایا اور مجھے گلاس دیا. میں نے نواز بھائی کو کہا مجھے پانی دیں, لیکن انہوں نے مجھے کیا دیا؟ گلاس. کہا پانی اور گلاس کا رشتہ کون سا ہے؟ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا چائے لے کے آئے, تو آپ نے کیا کیا؟ کپ لے کے آ گئے. میں آپ سے کہوں گا بھائی کپ کیوں لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا چائے لے کے آؤ. تو آپ کہیں گے مولانا چائے لازم ہے, کپ ملزوم ہے. آپ چائے کو بغیر کپ کے تصور نہیں کر سکتے. میں ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑی نہ لاؤں گا چائے. لازم اور ملزوم سمجھ میں ہے؟ اہل بیت کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ایسا رشتہ رکھو کہ ہم تمہارے لیے لازم و ملزوم کا رشتہ ہو. یعنی ہم جہاں ہیں تصور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی وہیں ہوں گے, آپ ہمارے اطراف میں ہی ہوں گے. یہ لازم و ملزوم کا رشتہ. بچے گا کون؟ وہ جو سوار ہوگا. سوار کون ہوگا؟ جو چاہے گا کہ میرے اور اہل بیت کے لیے رشتہ کون سا ہو؟ لازم و ملزوم کا رشتہ. اچھا ایک اور چیز, آخری چیز اسی سے ربط دیتے ہوئے, لاسٹ پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ, نیا پوائنٹ نہیں ہے. آپ جنر میں رہتے ہیں, جنر میں ایک کشتی بنائی گئی, ایک ٹرین بنائی گئی مثال کے طور پر, اور وہ ٹرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کو بامبے پہنچا دے گی. آدھے گھنٹے میں بامبے پہنچا دے گی. بلیٹ ٹرین ہے. وہ جو خواب دکھائے تھے ابھی تک دکھی نہیں ہے کسی کو. اب بلیٹ ٹرین سمجھ لیں, آدھے گھنٹے میں آپ پھینکنا ہی ہے تو لمبا پھینکے نا. کیوں بولے کہ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے؟ آدھا گھنٹہ بولے 10 منٹ بولے, پھینکنا ہی ہے نا. کمپٹیشن ہمارا پھینکنے میں بھی اس سے ہے جو سب سے فاسٹ پھینکتا ہے, تو ہمیں اس سے بھی فاسٹ پھینکنا پڑے گا. توجہ کیجیے عزیزان گرامی. ایک ٹرین اگر ایسی بنی ہے جو آپ کو آدھے گھنٹے میں بامبے پہنچا دے, اور آپ کو بامبے جانا ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا ٹرین مولانا اچھی ٹرین ہے, آدھے گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے, تو میں تو بامبے میں جاب بھی کر سکتا ہوں. جاؤں گا آدھے گھنٹے میں واپس بھی آ جاؤں گا رات کو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اچھا کتنی بڑی ٹرین ہے؟ کہا وہ ٹرین میں اتنی سیٹس ہے کہ وہ سیٹس ختم نہیں ہوتی. جتنے لوگ آ جائیں وہ سیٹس ختم نہیں ہوتی. اور پیسہ کتنا ہے؟ کہیں یہ کریم ابن کریم کی ٹرین ہے, یہاں پیسہ نہیں لگتا, یہاں پر فری ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ بھائی ایسی ٹرین ہے. میں گیا, وہ ٹرین مجھے پتہ چل گیا کون سے اسٹیشن پر ہے. میں گیا وہ ٹرین کو دیکھا, اور ٹرین کو دیکھا تو مجھے لگا یار کتنی اچھی ٹرین ہے کہ مجھے روز آدھا گھنٹہ, اتنی فضیلت اس ٹرین کی ہے. میں گیا اس ٹرین کو چوما اور گھر پہ واپس آ گیا. میں نے ٹرین کو چوما اور گھر پہ واپس آ گیا. اگلے دن صبح پھر سے گیا, پھر میں نے ٹرین کو چوما, پھر گھر پہ واپس آ گیا. اسی طریقے سے میں 1 مہینے تک روز ٹرین کو چومتا رہا اور گھر پہ واپس آ گیا. اب مجھے بتائیں کتنی بار میں بمبئی پہنچوں گا؟ جب میں ٹرین کو چوم رہا تھا, ٹرین مجھ سے بول رہی تھی چومو, اچھی بات ہے, چومنا بری بات نہیں ہے, لیکن میں دروازہ کھول رہا ہوں, ٹرین میں داخل تو ہو جاؤ. میں ٹرین میں داخل ہونے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. کیوں؟ پوچھے کیوں؟ کیونکہ ٹرین میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں جنر کو چھوڑوں اور ٹرین میں تیار سوار ہو جاؤں. ٹرین میں سوار ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑوں گا تب اس دنیا میں جاؤں گا.
اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جانا ہے نا. میری ساری مشکل یہ ہے کہ دنیا میں بھی رغبت اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا ایک پیر دنیا میں رہے اور ایک پیر ٹرین میں رہے, ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر. تو جب میرا ایک پیر ادھر ہے اور ایک پیر ادھر ہے تو میں کہاں پہنچوں گا؟ عزیزان گرامی, اہل بیت وہ کشتی ہیں جس کشتی پر نجات کے لیے سوار ہونا ضروری ہے. وہ ٹرین ہے جس پر سوار ہوں گے تب نجات ملے گی. اور اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ عظیم کیا بات ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حر کی طرح ٹرین میں سوار ہوں. حر گنہگار تھے لیکن پھر بھی حسین نے گلے سے لگا دیا. حسین نے معاف نہیں کیا عزیزان گرامی حر کو. اگر حسین نے حر کو معاف کیا ہوتا تو ہم کہتے معاف کر دیا, گنہگار تھے. کہا نہیں, حر کون ہے؟ کہا حر میرے مہمان ہیں. حر کو گلے سے لگا لیا. عزیزان گرامی, بس ہمیں اپنے آپ کو اس رتبے پہ پہنچانا ہے, اپنے آپ کو اس جگہ پہنچانا ہے کہ ہم اپنی نفسوں کو تیار کر سکیں کہ زمان غیبت میں جو کشتی نجات ہے اس میں ہم سوار ہو سکیں, اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ اگر ہم سوار نہ بھی ہوں تو بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اہل بیت کہہ رہے ہیں بچے گا وہ جو سوار ہوگا. ہمیں سوار ہونا ہے, تب ہمیں کامیابی ملے گی, تب ہمیں نجات ملے گی. عزیزان گرامی, پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ ایام وہ ایام ہیں جس ایام میں اہل بیت پہ سختیاں بہت بڑی گزری. بس آج ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام روز عاشور گھوڑے پہ سنبھلنا چاہ رہے تھے تو ایک ظالم نے پتھر پھینکا, سر مبارک پر پتھر لگا. جب سر مبارک سے خون جاری ہوا, حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے. حسین گھوڑے سے زمین پر جب آئے تو فوج سمٹی. جس کے پاس جو تھا وہ حسین کی طرف پھینکنے لگے, تیر و تلوار و بھالے و پتھر. ارباب ایسا حسین اس عالم میں زمین پر ہے. ابھی بھی لوگوں کو خطر ہے کہ علی کا بیٹا ہے, کہیں جاگ جائے گا تو کیا ہوگا. لیکن ارباب ایسا شمر ملعون کہتا ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں تو آؤ خیموں میں حملہ کر دیتے ہیں. کہتا آؤ خیموں میں حملہ کر دیتے ہیں. ارے میرا حسین ایڑیوں اور گھٹنوں کے بل چلنے لگا. کہا جب تک میں زندہ ہوں کوئی خیموں میں حملہ نہ کرے. ارے غیرت حسین پر ہمارا لاکھوں سلام. ارے لیکن سید سجاد کے بارے میں بھی تو سوچو. ارے یہ وہ امام ہے جس کی امامت کا آغاز روز عاشور ہے. پہلی شام شام غریبہ ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ بی بی زینب پوچھتی ہے بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر آئے. ارے امام کا پہلا حکم ہے ارے بھوبی اماں چادر جائے تو چلی جائے. ارے جان کا بچانا واجب ہے. ارے یہ وہ امام ہے جس نے پہلی شام کو چادر چھنتے ہوئے دیکھا. ارے اس زینب کا جس نے سایہ نہ دیکھا تھا. اب
ارباب عزا بس یہ چیز سن لے کہ زینب کبریٰ وہ ذات ہے۔ ارے جب مدینہ سے نکل رہی تھی، ارے راوی کہتا ہے جیسے ہی خیمے سے باہر آئی تو عباس نے آواز دی، ارے حد نظر جہاں تک ہے وہاں تک دور چلے جاؤ۔ ارے عباس کو قبول نہیں، عباس کا سر ہے اور کوفہ و شام کی منزلیں ہیں۔ عجب نہیں زینب آواز دیتی ہو، ارے میرے بھیا کہاں ہو، آؤ مدد کو آؤ میرے بھیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ راہ حسین کو سمجھنے کی اور اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ زمان غیبت میں نائب امام حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آل محمد